الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم محترم معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض ہوئی تھیں۔ اب اس کے بعد میں ارادہ تھا فتح مکہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں، لیکن اسی سن 8 ہجری میں ایک اور جنگ بھی ہوئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا تھا۔ اس وقت کا سپر پاور روم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک قاصد کا قتل کر دیا تھا۔ ہرقل نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا روم کا، اور اس وقت سپر پاور مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان جنگوں سے رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے بھی جو معاہدہ ہوا تھا، اس واسطے 2 سال کا موقع ملا، اور ان 2 سالوں میں جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور دور تک خط پہنچائے۔ اس میں سے ایک خط پہنچا ہرقل کے پاس، جو روم کا بادشاہ تھا، تو اس نے اس قاصد کو، ان صحابی کو جو خط لے کر آئے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اس زمانے میں یہ اصول تھا، یہ قانون تھا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے کسی سے کچھ بھی دشمنی ہو۔ آڈیو آف کر دیکھیں۔ چاہے کسی سے کچھ بھی دشمنی ہو، قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قاصد کہتے ہیں جو پیغام لے کر آتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا کسی بھی ملک کے۔ لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا، موقع ملا اسلام کے بارے میں کہ اسلام ہے کیا، سکھاتا کیا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو مجبوروں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو رشتہ داریوں کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو بوڑھوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بات کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اسلام کے ان اخلاق کو دیکھا تو کہا کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ پہلے موقع نہیں مل رہا تھا، ان کو تو صرف یہ معلوم تھا کہ ہمارے معبودوں کے خلاف میں بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے صحابہ اکرام کے ان کے سامنے آتے چلے گئے، اسلام کی تعلیمات آتی چلی گئی، تو پھر ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کرنا شروع کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے واسطے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کا اسلام قبول کرنا،
معلوم ہے حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تلوار کے ڈر سے نہیں. کل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے خالد ابن ولید، جنگ احد میں خالد ابن ولید کے حملے کی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے تھے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا پہاڑ کی چوٹی کے پاس سے واپس جو ریٹرن مار کے آئے، یو ٹرن مار کے آئے، تو خالد ابن ولید کی وجہ سے کئی مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں بار بار خالد ابن ولید کا تذکرہ کرتے تھے. خالد بڑا اچھا آدمی ہے لیکن غلط ہاتھوں میں پھنس گیا ہے. بڑا اچھا آدمی ہے، غلط ہاتھوں میں پھنس گیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہمارے پاس آ جائے. بہت اچھا لیڈر ہے، بہت اچھا کماندار ہے، کمانڈر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن غلط ہاتھوں میں پھنس گیا ہے. دشمن کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے ہمیں. ہم تو اپنے دوستوں کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی تعریف کرنا سکھایا ہے. خالد ابن ولید کو جب پتہ چلا تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں نے مسلمانوں کو اتنا مارا ہے اور جنگ احد میں میری طرف سے اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، بتاؤ تو صحیح محمد میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دشمن اگر گالی دے تب بھی خوشی ہوتی ہے، ارے بہت خراب آدمی ہے بھائی. کوئی دشمن بول دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے میرے سے. اب یہ سننا چاہتے ہیں کہ محمد جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ کہیں کہ خالد بہت خراب آدمی ہے. یہ الفاظ سننے کے واسطے حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح محمد میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ خالد ہمارا نبی تم کو بہت یاد کرتا ہے. کس کو؟ قتل کرنے والے کو. کہا کہ بہت یاد کرتا ہے. خالد ابن ولید کی آنکھیں کھلی، پوچھا کہ مجھے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہا کہ تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھے کماندار ہو، بہت اچھے کمانڈر ہو، ہمارے پاس اگر آؤ تو ہم تمہاری صحیح قدر کریں گے. اب خالد ابن ولید کے ذہن پر ہتھوڑا لگا کہ ہائے، جس نبی کو میں نے ستایا، جس نبی کو میں نے مارا، جن کے صحابہ کو میں نے قتل کیا، جن کے قتل کرنے کی میں کوششیں کرتا رہا، وہ نبی مجھے خیر کے ساتھ یاد کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے. کہا کہ میں اس نبی سے دور نہیں رہوں گا. سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا. اسی واسطے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا ہے سامنے والے کے اندر 100 برائیاں ہو، ایک اچھائی ہو، اس کی 100 برائیوں کو بازو رکھو، ایک اچھائی کو سامنے رکھ کر بات کرو. 100 برائیاں اپنی جگہ. کسی سے ملاقات ہو تو یہ نہ کہو کہ یہ سود کھانے والا، یہ رشوت کھانے والا، یہ چوری کرنے والا، اس کی اولاد ایسی نہیں. اس کے اندر 1000 برائیوں کے باوجود ایک اچھائی بھی اگر ہوگی تو اس اچھائی کے ذریعے سے اس کو یاد کرو. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اور جو آدمی دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال کر اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس کی برائیوں پر پردہ ڈال کر اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بتلائیں گے. تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے لوگوں کی برائیوں کو چھوڑیں، اچھائیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں. اس سے دوستیاں قریب ہوتی ہیں، رشتہ داریاں قریب ہوتی ہیں، محبتیں جڑ جاتی ہیں. پورے کام اچھے کرتا، نماز اچھی پڑھا، روزے اچھے رکھتا، حلال کھاتا، سب اچھا کرتا، چھوٹی سی ایک غلطی ہو گئی ہم اس کو نہیں بخشتے. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. ہمیں تو کہا گیا 1000 برائیاں اپنی جگہ، اس کی اچھائی کو یاد کرو تاکہ وہ تمہارے قریب آئے. تم اگر برائی بیان کرو گے تو وہ قریب نہیں آئے گا، وہ تو اور دور بھاگے گا. تو ادھر خالد ابن ولید نے اسلام قبول کر لیا تھا سن 8 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد میں. اب یہ جنگ ہوئی، جنگ موتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے روم کے جو بادشاہ ہے ہرقل، اس نے ہمارے قاصد کو قتل کر دیا ہے، اس کا بدلہ لینا ہے اور انصاف کو قائم کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو بھیجا. 3000 صحابہ، اس وقت کی سب سے بڑی جماعت. 3000 اس وقت کی سب سے بڑی جماعت. کہاں جاتے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب معاملہ آپ سنیں. جاتے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں
جھنڈا جو ہوتا ہے وہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کمانڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا زید ابن حارثہ کو دیتا ہوں، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جھنڈا پھر جعفر طیار کے ہاتھ میں جائے گا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جھنڈا پھر عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں جائے گا، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے۔ زید ابن حارثہ کو دیتا ہوں، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو کسی اور کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ تینوں کے شہادت کے بعد میں جھنڈا کس کو دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک یہودی وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر مسلمانوں کے نبی سچے ہیں تو اس جنگ میں تینوں کے تینوں شہید ہو کر رہیں گے۔ یہودی کو یقین، ایسے ہی نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات، ان کی شہادت ہونے والی ہے، اس واسطے اشارہ دیا کہ یہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کو جھنڈا دینا، یہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کو جھنڈا دینا، یہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کو جھنڈا دینا۔ گئے صحابہ اکرام 3000 کا لشکر لے کر، ہرقل کو پتہ چلا کہ اچھا 3000 وہ بھی جنگ کرنے کے واسطے، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ جنگ کرنا ہے اور وہ بھی وقت کا سپر پاور جس کے سامنے آواز اٹھانے کی بھی کوئی ملک ہمت نہیں کرتا تھا۔ مدینے میں رہنے والے نبی کے یہ دیوانے 3000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لڑائی کی ضرورت نہیں، 1 لاکھ فوج تیار کی، 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر۔ کہا کہ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، جاؤ 1 لاکھ کا لشکر لے کر جاؤ، جب وہ ہماری قوت کو ہماری طاقت کو دیکھیں گے تو خود بخود بھاگ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ محمد عربی کے دیوانے ہیں، یہ تلواروں پر بھروسہ کرنے والے نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے، یہ ڈر کر بھاگنے والے نہیں تھے۔ پہنچے 3000 صحابہ، 1 لاکھ کا لشکر سامنے سے، 3000 صحابہ یہاں پر پہنچے۔ مشورہ ہوا صحابہ کے درمیان میں، بعض صحابہ نے کہا حضرت زید ابن حارثہ کو جو اب امیر بنے ہوئے تھے لشکر کے، ان سے کہا کہ اب زید ابن حارثہ سامنے جو لشکر ہے 1 لاکھ کا ہے، مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیا ہم واپس چلے جائیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں؟ زید ابن حارثہ نے کہا اے لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمیں نبی نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ حکم پورا کرنا ہے، ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے۔ ہم ان مشرکوں کی طرح نہیں ہیں، ان باطل طاقتوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے لڑیں۔ ہمیں اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہمیں ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ہم پورا کریں گے، بغیر جنگ لڑے کے واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر کیا ہی بہترین بات کی، کہا کہ اگر ہم یہاں پر جنگ جیت گئے تو واپس جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنگ میں جاتا ہے اور اسلام کی فتح حاصل کر کے واپس آتا ہے اس کو جنت ملے گی، جیت گئے تو جنت، اگر مر گئے تو شہادت۔ ہم دونوں صورتوں میں فائدے میں ہیں، اس واسطے پیچھے ہٹنے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں ان 1 لاکھ کے لشکریوں کے ساتھ۔ اب دوسرے دن صبح میں جنگ شروع ہوئی۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون زید ابن حارثہ؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اڈاپٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو آئے تھے غلام بن کر۔ کچھ لوگوں نے زید ابن حارثہ کو زمانے میں غلامی کا دور چلتا تھا، کہیں پر کسی جنگ میں کوئی بچہ ہاتھ لگ گیا، کہیں پر کوئی بچہ مل گیا، لا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ زید ابن حارثہ یہ وہ لڑکا ہے جس کو مکے کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر اپنے پاس رکھا، آزاد کیا، اپنا بیٹا بنایا، اڈاپٹ کیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اس کے بعد میں چند دن کے بعد میں، چند سالوں کے بعد میں، چند مہینوں کے بعد میں زید ابن حارثہ کے والد آئے حارث، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہمارا بیٹا ہے، چلو جا کر جو قیمت ہو دے کر ہم واپس لے کر آئیں گے۔ اب وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اپنے گھر میں یا مسجد میں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زید ابن حارثہ کے والد آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں۔ زید ابن حارثہ کے بھائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی واپس کر دیں۔ اب یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے،
وہ لوگ آئے، آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں۔ چچا آئے ہیں ساتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ زید بن حارثہ کو بلایا اور بلا کر سامنے کھڑا کیا، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد صاحب، یہ تمہارے بھائی صاحب، یہ تمہارے چچا، یہ تینوں تم کو لینے کے واسطے آئے ہیں، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ایک طرف تو باپ ہے، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باپ ایسا کہ اگر باپ چلا جائے تو پھر نہیں مل سکتا، لیکن ادھر نبی کا دامن ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر یہ بھی نہیں مل سکتا۔ باپ کو راضی کر لوں گا لیکن نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی، بے شک باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، باپ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن زید بن حارثہ آپ کے قدموں پر ایسے 1000 باپوں کو قربان کرنے تیار ہے۔ چھوٹا سا بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بھئی تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے، لے جانا چاہو تو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس لڑکے کو آپ نے باپ سے زیادہ محبت دی ہو ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اس کو آپ اپنے پاس رکھے۔ یہ زید بن حارثہ ہیں، امیر بنے ہوئے ہیں، دشمنوں نے حملہ کیا۔ وہ یہودی جس نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے نبی سچے ہیں تو تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں، وہ آ کر دیکھ رہا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ تینوں کے تینوں شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ آ کر دیکھ رہا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، سامنے سے دشمن نے حملہ کیا، دونوں کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ سامنے سے دشمن نے حملہ کیا، اس کے بعد میں گردن الگ کر دی، شہید ہو گئے، جھنڈا گرنے لگا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا پکڑ لیا۔ جعفر ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، جعفر طیار آپ نے سنا ہوگا لفظ، طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، اسی واسطے پلین کو طیارہ کہتے ہیں، طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنے ہاتھ میں اس جھنڈے کو تھاما، لڑائی چل رہی ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دشمن پر حملے چل رہے ہیں۔ اچانک دشمن نے دیکھا اچھا مسلمانوں کا جھنڈا یہاں پر ہے، اس امیر کے ہاتھ میں ہے، فوراً اس کو تلوار لے کر اس ہاتھ پر مارا، ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت جعفر کے ہاتھ سے جھنڈا چھوٹنے لگا۔ ہاتھ کے کٹنے کا زخم، ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف الگ، لیکن کہا کہ نبی کا جھنڈا نیچے گرنے نہیں دوں گا۔ دوسرے ہاتھ سے پکڑا، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، دوسرے ہاتھ سے پکڑا۔ ظالم نے دیکھا، کافر نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ تو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑے ہوئے ہیں، فوراً دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، دونوں کے دونوں بازو کٹ گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جھنڈا نیچے گرنے لگا، فوراً آگے بڑھے، اپنی گردن میں یہاں پر جھنڈے کو پکڑا اور اس طریقے سے اپنے گردن سے جھنڈے کو پکڑ لیا، جھنڈا نیچے گرنے نہیں دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا یہ دردناک منظر، میرے بھائیوں اس سے پہلے کی ایک بات بتلاؤں، اس طرف جنگ شروع ہوئی ہے، یہ میدان کا جو منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کو سنا رہے تھے۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انداز سے سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کوئی آدمی دیکھ کر سناتا ہے، آنکھوں دیکھا حال سناتا ہے، اسکرین میں دیکھ کر سناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں فلاں صحابی شہید ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، گردن میں جھنڈے کو پکڑا ہوا ہے اور اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان لوگوں نے دیکھا تو فوراً آ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ماری۔ جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرنے لگے، ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ میں سناؤں یہ واقعہ، حضرت واپس آنے کے بعد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جنگ ختم ہوئی۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تمام مدینے والے، تمام صحابہ باہر نکل کر استقبال کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہے۔ بہت سے صحابہ واپس آئے لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی لگتے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پہنچے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو۔ بیوی
انتظار میں ہے، میرا شوہر آئے گا، اس کو جنگ جیت کر آئے گا، میں اس کو کھانے کھلاؤں گی، کھانا پکا رہی ہے، انتظار میں ہے کہ میرا شوہر آئے گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گی۔ دروازہ کھلتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی ہیں میرا شوہر آ گیا، جا کر دروازہ کھولتی ہیں، سامنے شوہر نہیں ہے۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی خیریت تو ہے، میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ آپ کے ساتھ گیا تھا، واپس کیوں نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے۔ اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی ہم نے مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا، ہمارا باپ کہیں نظر نہیں آتا، ہمارے گھر کے بازو کا پڑوسی ہمارا دوست اس کا باپ تو آ گیا، فلاں گلی کا ہمارا دوست اس کا بھائی تو آ گیا، فلاں گلی کا ہمارا بھائی اس کا باپ تو آ گیا، اے اللہ کے نبی ہمارا باپ کہاں ہے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جعفر طیار کے بیٹے اس طرف آ کر پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پاتے، اپنے چہرے کو پلٹ لیتے ہیں۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پریشان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر ادھر سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کو چھین کر کہا اے اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح ہمارا باپ واپس کیوں نہیں آیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دردناک شہادت ہوئی تھی اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے بچوں پریشان نہ ہونا، اللہ نے تمہارے باپ کو تمہارے والد کو دو پر عطا کیے ہیں اور وہ دو پروں کو لے کر جنت میں اڑ رہے ہیں۔ جو دو ہاتھ کٹ گئے تھے اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ نے ان کو دو ہاتھوں کے بدلے میں ایسے دو ہاتھ دیے ہیں کہ جن دو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اب بچوں نے سنا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو معلوم نہیں زندگی کیا ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں موت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے نا بھاگنے لگے، اچھا ہمارے ابا کو پر مل گئے، گلی گلی جا کر کہتے تھے اے لوگوں تم نے سنا اللہ نے ہمارے باپ کو جو ہے نا پر عطا کیے۔ مدینے کی عورتیں جب یہ الفاظ سنتی تھیں ان کی ہچکیاں بند آتی تھی کہ ان معصوموں کو معلوم نہیں ہے ان کے سر سے باپ کا سایہ نکل چکا ہے، یہ یتیم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انتظام کیا۔ اس کے بعد میں حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا گیا۔ یہ دردناک واقعہ ہیں میرے بھائیوں، صحابہ کی قربانیوں کے، صحابہ کی عظمتوں کے، صحابہ کی ان تمام تکلیفوں کے برداشت کرنے کے جو انہوں نے اسلام کے واسطے قربان کیے ہیں۔ اس طرف حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جعفر طیار ابھی شہید ہونے سے پہلے کا موقع، دونوں ہاتھ کٹ گئے، زخمی ہیں، اب تھوڑی دیر میں شہید ہونے والے ہیں، جھنڈا نیچے گرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو تیسرے نمبر پر جھنڈا جن کو پکڑنا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی نے، ان کے چچیرے بھائی نے ان کے ہاتھ میں ایک ہڈی دی جس میں تھوڑا سا گوشت لگا ہوا تھا، وہ کھانے کے واسطے اٹھاتے ہیں، سامنے سے آواز آتی ہے عبداللہ ابن رواحہ کہاں ہیں؟ جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ آئیں اور آ کر جھنڈے کو سنبھالیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ 2 دن سے بھوکے ہیں، ہاتھ میں ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کو تھوڑا سا گوشت لگا ہوا ہے، کھا کر دوڑ سکتے تھے لیکن ہڈی کو دیکھا، کہا کہ آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس ہڈی کو پھینکا اور سیدھا جا کر اس کے بعد میں جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ میں گئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں جب تینوں بھی شہید ہو گئے، اب آئی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر سنا رہے ہیں مدینے میں، زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جعفر طیار شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ اب چوتھے نمبر پر خلیفہ امیر بننا ہے، کمانڈر بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو چاہو بنا لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، صحابہ پریشان تھے، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب کون کمانڈنگ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کمانڈنگ جو ہے سیوف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید نے سنبھال لی ہے۔ جیسے ہی خالد ابن ولید نے کمان سنبھالی، ایسی چالیں چلی، کہا کہ 1 لاکھ کا لشکر لڑنا مشکل ہے، اس کے واسطے چال چلی۔ کیسی چال؟ رات کا موقع تھا، آدھے لشکر کو پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ
رات میں چلے جانا، دور جانا۔ باقی کے آدھے لشکر کو ویسے ہی رکھا، ان سے کہا جو آدھے لشکر کو پیچھے بھیجا، کہا کہ دور جانا، صبح ہونے کے بعد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس آنا اور آ کر سب سے اتر کر گلے ملنا، تاکہ سامنے والوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ کچھ نئے سپاہی آ گئے ہیں، حالانکہ تھے نہیں، وہی 3000 تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کے اس مشورے پر عمل ہوا، آدھے صحابہ چلے گئے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، صبح ہوئی تو آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، آ کر جو رات میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ گئے، دوسرے دن صبح میں آئے تو ایسا مل رہے ہیں جیسا کہ کئی سالوں کے بعد میں ملاقات ہوتی ہے، یہ ان سے گلے مل رہا ہے، وہ ان سے گلے مل رہا ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ ارے لگتا ہے کوئی نئی فوج آ گئی ہے مسلمانوں کی، کل تک 3000 تھے تو ہمارے دانت کھٹے کر دیے تھے، اب یہ نئی فوج ان کے ساتھ آ گئی ہے، اب ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، لہذا وہ لوگ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ہم وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جو کبھی 3000 تھے تو 1,00,000 کے لشکر کو جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے، یہ ہماری ایمانی قوتیں تھیں، آج ایمانی قوتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمانی قوت کے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔